بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا سورہ اعراف میں، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تو میں طالبہ کو بتانے لگا کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے 5 بت بنا رکھے تھے۔ ایک کا نام واد تھا، ایک کا نام سواع تھا، ایک کا نام نصر تھا، ایک کا نام یغوث تھا اور ایک کا نام یعوق تھا۔ سورہ نوح میں یہ 5 بتوں کا نام موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ پہاڑ سے انہوں نے پتھر لیے اور بت بنا کر انہوں نے رکھ لیے۔ میں نے کہا ایسا نہیں کیا تھا، یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر سورہ نوح کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، تو وہاں پر انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ، جو غنی عن تعریف، تعریف سے مستغنی ہیں، قرآن کے ترجمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، یا اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اسماء عباد صالحین، کہ یہ جو واد، نصر، سواع، یغوث، یعوق، یہ اللہ کے نیک بندوں کے نام تھے۔ اصل میں ہوا اس طرح کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے یہ اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ جو وعدہ تھا اس نے بھی اللہ کی خوب عبادت کرنی، نصر نے، یغوث نے، یعوق نے خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے۔ اور جو عام طبقہ تھا جب وہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتا کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ جب یہ اللہ کے نیک بندے وفات پا گئے، اب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ عبادت میں کمی آ گئی ہے۔ پہلے تو ہم اللہ کے ولیوں کو دیکھ کر بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اب اللہ کے ولی زندہ نہیں رہے تو ہماری عبادت میں کمی آ چکی ہے۔ آپس میں مشورہ کیا جائے، وہ ان کی تصویریں ہم لگا لیتے ہیں۔ تو جب مسجد میں جائیں گے، عبادت گاہ میں جائیں گے تو دیکھیں گے، واد کو دیکھیں گے، اس کی تصویر نظر آئے گی تو ہمیں سارا اس کا منظر یاد آ جائے گا کہ یہ اللہ کی اس طرح اتنی عبادت کیا کرتا تھا، تو ہم اس طرح اسے دیکھ کر اللہ کی خوب عبادت کریں گے۔ تو اس طرح ہم نصر کو دیکھیں گے، یعوث کو دیکھیں گے، یعوق کو دیکھیں گے، تو ہمیں یعنی ہماری عبادت ان کو دیکھ کر ہماری عبادت والا سارا جو ماحول ہے وہ تازہ ہو جائے گا، جس طرح ہم ان کی زندگی میں عبادت کرتے تھے، تو لہٰذا اس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ انہوں نے ان کی تصویریں بنا کر اپنی عبادت گاہ میں لگا لی۔ جب یہ لوگ بھی فوت ہو گئے، آگے ان کی اولادیں آئی، اوحی الشیطان الیہم، شیطان نے ان کی طرف یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ تمہارے جو آباء و اجداد ہیں نا، وہ ان کے آگے اپنی دعا کیا کرتے تھے، اور یہ پھر آپ کے آباء و اجداد کو اللہ سے لے کر دیتے تھے۔ یہ شرک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا جو بعد میں بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، ان کی عبادت تب تک نہیں کی گئی جب تک علم باقی رہا۔ تنسخ العلم، جیسے علم مٹ گیا، عبیدت، تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کے آگے وسیلے ڈالنے شروع کر دیے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وسیلے کا لفظ میں نے کیوں بولا ہے؟ یہ جو 5 بت تھے یہی بت عرب میں بھی آ گئے۔ یہ جو واد تھا یہ بنو کلب قبیلے کا بت تھا، انہوں نے اس کو اپنا بت بنا لیا، وہ اس سے التجائیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، اللہ کی عظیم ذات کو چھوڑ کر ان کے سامنے جھکتے ہو، تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ سورہ زمر آپ نے پڑھنی ہے، شروع میں یہ آیت موجود ہے۔ مشرکین مکہ آگے سے جواب دیتے ما نعبدہم، قبیلہ بنو کلب والے کہتے کہ ہم اس واد کی عبادت تو نہیں کر رہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کا وسیلہ دینے سے، ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔
جب ہم ان سے التجا کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ یعنی بنو کلب قبیلہ جو عرب میں آباد تھا، ود نامی جو بت تھا انہوں نے اپنے ہاں نصب کیا ہوا تھا۔ وہ تو میں نے بتایا کہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا۔ اور اس طرح جو سوا بت تھا یہ حزیل قبیلے والوں نے اس کو اپنا بت بنا لیا، سوا کو حزیل قبیلے والے نے۔ اس طرح جو یغوث تھا یہ بنو مراد قبیلے والوں نے اپنا بت بنا لیا، اور جو یعوق تھا یہ بنو ہمدان قبیلے والوں نے اپنا بت بنا لیا، اور جو نصر تھا یہ حمیر قبیلے والوں نے اپنا بت بنا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہیں سمجھاتے کہ آپ ان سے مانگتے ہو، وہ کہتے نہیں ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں عرب والوں نے لات منات عزا یہ ایک مؤنث بت تھا، انہوں نے عزا کو وہاں پر نصب کیا ہوا تھا۔ اور جو لات ہے، لات کا معنی ہے ستو پلانے والا، یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا اور حاجیوں کو ستو گول گول کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی شکل پر ایک بت بنا لیا، کہتے کہ اب ہمیں اللہ سے لے کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ایسے عمل نہیں ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں، تو ہم اپنی التجا اس کے آگے کرتے ہیں، لات کے آگے کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا تو یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتا ہے۔ میں یہ باتیں طالبہ کو بتا رہا تھا تو پیچھے میں نے دیکھا ایک طالب علم نے اپنا ہاتھ اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا ہوا؟ تو اس نے لاہور کے ایک معروف مزار کا نام لیا، کہتے جی وہ ہمارے پڑوس میں ایک مزار ہے، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے دو، ہماری آپ کے آگے ہے، اور اب آپ چونکہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے دو۔ میں نے کہا اچھا وہ ایسے کرتے ہیں؟ کہتا جی بالکل وہ ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کبھی سنا ہے؟ وہ کہتا جی میں نے جتنے لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آپ کے آگے آپ ہمیں اللہ سے لے دو۔ میں نے کہا یار مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے فضل سے شروع سے ہی توحید پرست ہیں، توحید پرست لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو میں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، وہ ایسے دعائیں کرتے ہیں؟ کہتا جی میں نے خود کتنے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ اس طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میری آپ کے آگے آپ ہمیں اللہ سے لے دو، میں تو ایک گناہ گار آدمی ہوں، میری اللہ تعالیٰ کہاں سنے گا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہ گاروں، لوگ نیکوکاروں کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم کے اعتبار سے، طاقت قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب بھی مجھے پکارتے ہیں میں ان کی التجا کو سنتا ہوں۔ اور ایسے لوگ انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، جو غیر اللہ کے آگے وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سنے گا۔ تو میرے بھائیو، تو جو لات منات عزا ود نصر یغوث یعوق وغیرہ ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان کا شرک کیا تھا؟ بعض ہمارے بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے 4920 نمبر، آپ نے ضرور بھی ضرور دیکھنا ہے پڑھنا ہے، یہ باتیں اس میں موجود ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے نام تھے، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر انہوں نے اس طرح جناب یہ معاملہ شروع کیا ہوا تھا، تو اس طرح شرک کا آغاز ہوا۔ اور جو مشرک آدمی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا ہے اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو معاف کر دوں گا، لیکن میری ذات اور صفات میں میری صفات کسی میری مخلوق میں نہیں آپ نے ڈالنی۔ آپ کے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو آپ نے اللہ سے سوال کرنا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں کہتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس بندے نے بھی اللہ کی حمد بیان کی تو اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کی حمد کو سن لیا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں،
تو کیا ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ پھر کیسے سنتا ہے؟ آپ اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر چلے جائیں، آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی التجا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے داتا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غریب نواز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گنج بخش ہیں، فیض عالم ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن آدمی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ ہمارے گھروں میں یا اللہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ انک انت الوہاب، یا اللہ عطا کرنے والا، جیبوں کو بھرنے والا، تجوریاں بھرنے والا، یا اللہ غیبی خزانوں سے مدد کرنے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، یا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ صرف اور صرف انتا، درمیان میں یہ، یعنی یا اللہ صرف اور صرف تو ہی وہاب ہمارا داتا ہے۔ داتا کے معنی عطا کرنے والا، وہاب کا دوسرا لفظ اگر لیا جائے تو وہ داتا بنتا ہے۔ یا اللہ صرف اور صرف تو ہی ہمارا داتا ہے، یا اللہ صرف اور صرف تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہماری زندگی کا مالک ہے، تو ہی ہماری موت کا مالک ہے، یا اللہ جسے تو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، یا اللہ جسے تو مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو انسان کا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، اور اسے شرک کے بارے میں کم از کم علم ہونا چاہیے کہ شرک کہا کسے جاتا ہے۔ تو آپ نے ضرور بھی ضرور بخاری شریف کی جس روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کا بھی مطالعہ کریں، اور سورہ زمر کی جو پہلی 5 آیات ہیں آپ اس کا بھی مطالعہ کریں۔ بعض ہمارے بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے تھے، جب وہ سمندر میں پھنس جاتے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خالصتاً صرف اور صرف ہم ہی سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ آج تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں بچانے والا۔ ہمارے مسلمان بھائی وہ سمندر میں بھی اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی وہ سمندر میں بیٹھ کر بھی، اور جب کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بہاول حق بیڑا تک، معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، وہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی دعا کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنے بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکین سے پوچھیں زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے، سورج کس نے بنایا ہے، چاند کس نے بنایا ہے، لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا مشرکین مکہ اللہ کو مانا کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا ایمان نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنے گا، لیکن جب ہم وعد سے دعا کریں گے، یہ پھر آگے اللہ سے التجا کرے گا تو پھر ہماری دعا قبول ہو جائے گی، ہماری ڈائریکٹ نہیں دعا اوپر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مشرک قرار دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب توحید شیخ الاسلام مجدد اسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، آپ ضرور بھی ضرور اس کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ ایسے ہی جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تقویت الایمان، ایمان کو تقویت دینا، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا توحید کسے کہا جاتا ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری زندگی عقیدہ توحید اپنانے کی، اور جتنی بھی شرکیہ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔